پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا. کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ اپنی کتاب فیضان سنت کا ایک باب نیکی کی دعوت میں درود پاک کی ایک حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے. اللہ عز و جل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں، جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو. جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں. جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں حتیٰ کہ وہ منتشر یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. اپنے سلسلے میں ہم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں کہ اس طرح دکھیاری امت کی غمخواری کر کے ان کو ان کے مسائل کا حل بتا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو. آپ ہمارے سلسلے میں کس طرح شامل ہو سکتے ہیں؟ مدنی چینل کی اسکرین پر آپ نمبر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے. اس نمبر پر آپ رابطہ فرمائیے. سب سے پہلے سلام کیجئے، پھر اپنا نام، والدہ کا نام، اپنا مسئلہ اور جس علاقے سے آپ بات کر رہے ہیں اس کو بھی آپ چاہے تو آپ منشن فرما دیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل، آپ کے پریشانیوں کا حل بذریعہ استخارہ اور روحانی علاج پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. اپنے سلسلے میں موصول ہونے والی فون کالز اور ان کے مسائل کا حل آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث مبارکہ، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد عطاریہ اور ان کی لکھی ہوئی کتابوں میں موجود روحانی علاج اور ان میں موجود اوراد کے ذریعے پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں. اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، مثلا کسی سے لین دین کا معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کو کوئی پریشانی ہے، مثلا بیمار ہیں، قرض دار ہیں، بے روزگار ہیں، گھریلو ناچاقی، جادو جنات یا آسیبی معاملات کا شکار ہیں، نیز کاروباری رکاوٹوں کا سامنا ہے، یا شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، آپ کی نوکری نہیں لگ پا رہی، ان امور کی وجہ سے، ان مسائل اور پریشانیوں کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، آپ ان کا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کا روحانی علاج درکار ہے، تو جو اسکرین پر نمبر دکھائے جا رہے ہیں اس پر آپ رابطہ کیجئے گا. اگر آپ کی کال نہ مل سکتی ہو، یعنی الحمدللہ مدنی چینل یہ دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں دیکھا جاتا ہے، نہ جانے کتنے لاکھ
ناظرین مدنی چینل کو کا ملاحظہ فرما رہے ہوں گے لاکھوں کی تعداد میں، پھر وہ کالز بھی کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے نمبر آپ کو بزی ملے، تو آپ مایوس نہ ہوں، آپ کے لیے اس کا بھی نعم البدل پیش خدمت ہے۔ آپ ہمارے دعوت اسلامی کے ہاتھوں ہاتھ استخارہ سروس پر رابطہ کیجئے، اس کا بھی نمبر انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کی اسکرین پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے، 021-348-58711۔ یہ سروس ہماری 20 گھنٹے کی سروس ہے، صبح 9 بجے سے لے کر اگلے دن کی صبح 5 بجے تک یہ مسلسل ہماری سروس جاری رہتی ہے۔ اس پہ سائیں بہنیں ہرگز کال نہ فرمائیں۔ آئیے اب آپ کی فون کالز کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں آپ ہم سے کیا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد اشرف، والد کا نام محمد خان، ضلع سرگودا، گاؤں جیون گوندل۔ میرا کاروبار جو ہے وہ صحیح سیٹ نہیں ہو رہا ہے، جو بھی کاروبار کرتا ہوں اس میں نقصان ہوتا ہے، اس کا کیا حل ہے؟ اشرف بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کی کاروباری پریشانیوں کا حل ضرور پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو مدنی چینل کے ناظرین اس وقت یہ سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو، اس پر آپ عمل کرتے ہوئے قلم اور کاغذ لے لیجئے، اور جو روحانی علاج آپ کو بتائے جائیں اور ساتھ ساتھ کوشش کی جاتی ہے ان کے حوالے بھی آپ کو پیش کیے جا سکیں، تاکہ اگر آپ کو کوئی یعنی اس حوالے سے کوئی کنفیوژن ہو، آپ مطلب بھول گئے ہوں، تو آپ اس کتاب میں اس صفحے پہ جا کے اس کو آپ پڑھ کر اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ عاطف بات کر رہا ہوں، گجر خان، ڈسٹرکٹ راولپنڈی سے۔ میرا سوال یہ ہے، روزگار کے سلسلے میں برائے مہربانی میری رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام شکیل عباس ہے، میری والدہ کا نام کوثر پروین ہے، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کا امیر ترین انسان بن جاؤں، مجھے کوئی بتا دے ورد۔ دنیا کے آپ امیر ترین انسان بننا چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کو کوئی ورد درکار ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا ہی وظیفہ بتائیں گے۔ مزید کال سنا دیجیے۔ میں جیلم سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارے گھر میں جو ہے نا، ہماری ایک کالی ہے جس کا کچھ جواہرات گم ہو گیا، تو اس کا نام ریحانہ ہے اور اس کی والدہ کا نام نجمہ ہے۔ ان کے زیورات گم ہو گئے، انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد شکیر ہے، میری والدہ کا نام خورشید بی۔ میں حاجی آباد سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے کاروبار کی وجہ سے پریشانی ہے، میرا کاروبار کوئی نہیں ہے، اگر کوئی کام کرتا ہوں تو وہ چلتا نہیں ہے، آپ مجھے استخارہ کر کے بتائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کاروباری پریشانیاں دور فرمائے۔ شکیل بھائی آپ کا استخارہ بھی کریں گے، روحانی علاج بھی عرض کریں گے۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میں میاں والی سے محمد سلیم عرض کر رہا ہوں، تو عرض یہ کرنا تھی کہ میں یہ استخارہ کروانا تھا کہ کیا میں گاڑی لینا چاہتا ہوں، گاڑی، تو کیا یہ گاڑی کا لینا میرے حق میں دینی دنیاوی لحاظ سے بہتر ہے؟ اگر اس سلسلے میں آپ استخارہ کر کے تو میری رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ فی الدارین۔ آمین۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام ہے، میری بیوی کا نام رقیہ ہے اور اس کی والدہ کا نام نذیرہ بی بی ہے۔ تو ہمارے یہاں اوراد نرینہ نہیں ہے، تو ابھی اس کے لیے استخارہ کرنا ہے کہ اب ہوگی کہ نہیں۔ خدا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ اسلامی بھائی ہیں، شکیل سب سے پہلے اشرف بھائی ہیں، کاروباری نقصان، پھر یاسر بھائی روزگار کے حوالے سے ان کو وظیفہ درکار ہے، پھر شکیل بھائی ہے دنیا کے امیر ترین انسان بننا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اسلامی بہن کا زیورات وغیرہ یہ گم ہو چکے ہیں، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج شاہ فرما دیجیے۔ باقی جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، آپ سب کا استخارہ کر کے آپ کو بھی روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ آپ درود شریف پڑھتے رہیے، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس دوران درود شریف پڑھتے رہیں۔ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل کی جاتی ہے، اس کے 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک کا یہ مضمون آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ درود شریف پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل اس دوران آپ کے استخارے بھی کیے جائیں گے اور آپ لوگوں کا روحانی علاج بھی عرض کیے جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی
ان تمام مریضوں کے تمام تر مصیبتیں پریشانیاں دور فرمائے اور جائز اور حلال رزق عطا فرمائے، مزید اس میں وسعتیں برکتیں بھی عطا فرمائے۔ یہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات مصائب و آلام یہ گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، اسی طرح بعض اوقات یہ درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں۔ حوصلہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ امید رکھیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ مسلمان کو جو بھی تکلیف، اذیت، اندیشہ، غم اور ملال پہنچے، یہاں تک کہ اگر اس کو کانٹا بھی چبھ جائے، اللہ تعالیٰ ان تمام تکلیف کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو آپ بھی پریشان نہ ہوں، ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی جو عرض کیے جائیں اس کو ہو سکے تو لکھ بھی لیجئے، کہ مفہوم ہے کہ اپنے حافظے کی اپنے ہاتھ کے ذریعے مدد کرو، تو آپ لکھ لیجئے، اس کو کاپی پینسل پاس رکھ لیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی جن کے ساتھ اس طرح کے مسائل ہوں تو وہ بھی ان روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ اشرف بھائی نے کاروبار کے متعلق، اسی طرح یاسر بھائی نے بھی کاروبار روزگار کے متعلق مسائل کے لیے روحانی علاج جاننا چاہا ہے۔ ان دونوں کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ ان کو چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان تلے ننگے سر کھڑے ہو کر 500 بار یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب اس کا وظیفہ کرتے رہیں، اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کر اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ یا مسبب الاسباب 500 بار پڑھیں۔ انشاءاللہ ان کے کاروبار میں تمام تر مصیبتیں، پریشانیاں، رکاوٹیں دور ہوں گی اور کاروبار میں برکت بھی ہوگی۔ اسی طرح ہمارے ایک سلام نے کہا کہ میں دنیا کا امیر ترین انسان بن جاؤں۔ تو میٹھے میٹھے سلام بھائیو، یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں تو اسی پہ ہی خوش رہیں، اس کا شکر ادا کرتے رہیں کہ جس نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے تو وہ مزید اللہ تبارک تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے، وہ بڑھا دی جاتی ہے۔ تو آپ سے عرض ہے کہ آپ مدنی قافلوں میں بھی سفر کیجئے۔ اسی طرح ضیاء صدقات میں ایک مفہوم ہے روایت کا کہ فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی یہ جو 10 حسرتیں اس سے حاصل ہوتی ہیں، جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کو 10 حسرتیں ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ اس کی صلہ رحمی کرنے والے کی جو عمر میں برکت حاصل ہوتی ہے، اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، اور 10 میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اچھی حصلت اس میں رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تو آپ بھی صلہ رحمی کیجئے، اپنے عزیز و اقارب میں خوب خیرات کیجئے، غرباء کو دیجئے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں اس میں اپنے غریبوں کو بھی شامل کیجئے۔ ساتھ ساتھ یہ روحانی علاج بھی سماعت کر لیجئے کہ روزانہ صبح سورج کی طرف منہ کر کے 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد 300 بار درود پاک پڑھیے۔ اس کی برکت کیا ہے کہ انشاءاللہ ایک ہفتے تک اس کی پابندی کرتے رہیں گے تو امیر بن جائیں گے انشاءاللہ۔ مسلسل اس کو جاری رکھیں، مگر اس میں نیت یہ ہو کہ رضائی اللہ عز و جل کی نیت اور دوسرا ذکر اللہ عز و جل کی نیت سے اس کو کریں گے تو بھی انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ فقط یعنی جیسے کام لگ جائے یا دنیاوی اغراض جیسے ہوں گی تو شاید اس میں کما حق ہو آپ کو فائدہ حاصل نہ ہو۔ تو اس میں رضا الہی عز و جل کی نیت ہو اور ذکر اللہ عز و جل کی نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی چیز گم جائے، جیسے اسلام بہن کا زیورات گم گئے ہیں، اس طرح کسی اور کی کوئی چیز بھی گم جائے تو جس جگہ وہ چیز گمے، موٹر سائیکل ہو، گاڑی ہو یا زیورات ہوں یا کوئی بھی اور چیز ہو، تو وہاں پر درود پاک کے ساتھ سورہ طارق 7 دن تک روزانہ ایک بار سورہ طارق پڑھیے تو انشاءاللہ سورہ طارق اس جگہ پڑھنے کی برکت سے وہ چیز مل جائے گی۔ سورہ طارق یہ پارہ 30 میں ایک مختصر سی صورت ہے، اس کو پڑھیں انشاءاللہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے شکیل بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، کاروباری پریشانیوں کے حوالے سے آپ نے فرمایا، تو آپ کے ساتھ قدرتی آزمائشوں کے معاملات آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی آزمائشیں اور پریشانیاں دور فرمائے۔ روحانی علاج آپ بغور سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ روزانہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان
آپ پڑھ لیا کریں یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 550 مرتبہ، اول آخر درود شریف بھی پڑھیے، اور یہ عمل کرنے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل کاروباری پریشانیاں دور ہوں گی انشاءاللہ۔ سلیم بھائی، آپ کا استخارہ ہوا، استخارے میں گاڑی لینے کے حوالے سے بہتری کی طرف اشارہ آیا ہے۔ اب یہ کہ گاڑی لینا تو بہتر آ رہا ہے، اب کون سی گاڑی لے رہے ہیں، کون سی گاڑی بہتر ہے، وہ گاڑی آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے آپ ہمارے دعوت اسلامی کے ہاتھوں ہاتھ استخارہ سروس 0213485871 پہ آپ رابطہ فرما لیجئے گا۔ جب کوئی گاڑی آپ دیکھ لیں، آپ پسند کر لیں، تو اس گاڑی کا برانڈ، اس کا ماڈل نمبر وغیرہ جو بھی اس پہ اس کے ریکوائرمنٹ، جو قوائف آپ سے سائیں بھائی پوچھیں، آپ اس گاڑی کے حوالے سے بھی استخارہ کروا لیجئے گا کہ آیا یہ گاڑی لینا آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ اچھا، اسلام بھائی نے اولاد نرینہ کے حوالے سے، تو آپ کی خدمت میں ہماری درخواست ہے کہ آپ مدنی قافلے میں سفر کیجیے۔ الحمدللہ عز و جل مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے جو بے اولاد تھے انہیں اولاد نصیب ہو گئی، اور ایسے لوگ جن کے یہاں اولاد نرینہ کے حوالے سے رکاوٹ کے معاملات تھے، الحمدللہ عز و جل انہیں اولاد نرینہ نصیب ہو گئی۔ ایسے کئی الحمدللہ مدنی بہاریں ہمارے یہ سامنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ روحانی علاج بھی سماعت فرمائیے۔ آپ کو چاہیے کہ روزانہ آپ عصر تا مغرب یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ پڑھ کر دعا بھی کیجیے، اور ساتھ ساتھ ایک اولاد نرینہ کے حوالے سے خصوصی عمل یہ ہے کہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد آپ 10 مرتبہ یا باریعو یا باریعو یا باریعو یہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اولاد نرینہ کی نعمت نصیب ہوگی۔ اولاد نرینہ کے حوالے سے ایک بہت ہی پیاری مدنی بہار میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے یہ اپنی کتاب نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 378 پر یہ لکھی ہے کہ بیٹا پیدا ہونے کی بشارت کے عنوان سے، تو اس کو آپ بغور سماعت فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل ایمان تازہ ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم علیہ رحمۃ اللہ الکریم فرماتے ہیں، میں ایک بار حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمۃ اللہ الباقی کے مزار منور کی زیارت کے لیے گیا۔ ان کی روح مبارک ظاہر ہوئی اور فرمایا، تمہارے یہاں فرزند پیدا ہوگا، اس کا نام قطب الدین احمد رکھنا۔ چونکہ زوجہ بڑھاپے کو پہنچ گئی تھیں، اس لیے میں نے خیال کیا شاید اس ارشاد سے مراد بیٹے کا بیٹا یعنی پوتا ہوگا۔ حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمۃ اللہ الباقی میرے اس دلی خیال پر فوراً مطلع ہو گئے اور فرمایا، میری یہ مراد نہیں، بلکہ وہ فرزند تمہاری صلب یعنی پیٹھ سے ہوگا۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مزید، والد ماجد علیہ رحمۃ اللہ الواجد نے ایک مدت کے بعد دوسری خاتون سے عقد یعنی نکاح فرمایا، تو یہ کاتب الحروف فقیر یعنی ولی اللہ پیدا ہوا۔ شروع میں یہ واقعہ یاد نہ رہا تو والد ماجد نے ولی اللہ نام رکھ دیا، اور کچھ عرصے بعد یاد آیا تو دوسرا نام یعنی کہ حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمۃ اللہ الباقی کے فرمان کے مطابق قطب الدین احمد رکھا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین۔ تو امیر سنت کی یہ کتاب نیکی کی دعوت مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائیے، اس میں نیکی کی دعوت کے حوالے سے بے شمار مدنی پھول ہیں، اور اس نیکی کی دعوت کی کتاب کو پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل نیکی دعوت عام کرنے کا جذبہ نصیب ہوگا، برائیوں کے خلاف جنگ کرنے کا، برائیوں سے بچنے کا، برائیوں کو مٹانے کا جذبہ پیدا ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اس نیکی دعوت کا درس اپنے گھر میں شروع کرنے کا معمول بنائیے، مختلف
زبانوں میں الحمدللہ عز و جل یہ کتاب مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے. اس کو حاصل فرمائیے. روزانہ صرف 7 منٹ، زیادہ نہیں، 7 منٹ گھر میں نیکی کی دعوت سے درس فیضان سنت دینے کا معمول بنائیے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام محمد عرفان اتاری ہے. میں سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے گھر میں 7 تاریخ کو مہمان آیا تھا جس کا نام شہباز ہے، اور وہ شام کو واپس چلا گیا. اب اس کا پتہ نہیں چلا، واپس گھر بھی نہیں پہنچا. استخارہ کر کے بتا دیجئے کہ وہ اب کہاں ہے، کس طرح، برائے مہربانی. اللہ تبارک و تعالی اس اسلامی بھائی کو جلد اپنے اہل خانہ سے ملا دے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں، اس کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. مزید کال چلا دیے. یہ ہے کہ میں استخارہ کرنا ہے کہ میں جاب کے حوالے سے میں جاب ہو نہیں پا رہی ہے صحیح طریقے سے، جس میں باہر سے آیا ہوں. کھا بتا دیں آپ. عائشہ بیگم، اور میرا نام ہے عبید حسین. عبید حسین، آپ کی جاب کی پریشانی ہے، جاب نہیں لگ رہی آپ کی. انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا استخارہ بھی کرتے ہیں اور اس کا روحانی علاج بھی آپ کو عرض کر دیتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام جمشید اقبال ہے. تو میں کام کے سلسلے میں کیا بھی میرا کام میں اپنا کام کرنا چاہتا ہوں. میں لگاؤں میرے لیے اس میں کیا بہتری ہے، کیا کرنا چاہیے کہ نہیں، اور میں گاڑی خریدنا چاہتا ہوں. اپنا کام کرنا چاہ رہے ہیں، نام آپ نے غالباً جمشید اقبال بتایا. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. جو اذان میں پیر بخش ہے اور میری والدہ کا نام سیانی ہے. میری بچپن سے جو ہے وہ نظر کا مسئلہ ہے. ایک آنکھ میں پہلے بالکل نہیں تھی، اور دونوں آنکھوں میں بالکل کم تھی پہلے، ابھی بھی کم ہے. اور ڈاکٹروں کے پاس بھی بہت گیا ہوں، لیکن اس نے کہا کہ کچھ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد جو تعویذ والوں کے پاس گیا ہوں، اس سے وہ کہتے ہیں آپ کو کیس سے ہے، کوئی کالا جادو ہے. تو اسی حوالے سے ابھی پلیز تھوڑا سا استخارہ یا علاج بتائی. پیر بخش بھائی، آپ کو انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں اور آپ کو اس مسئلے کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام محمد رضوان ہے. میری والدہ کا نام نسیم اختر ہے، اور میرے گھر کے تھوڑے حالات چلاتا ہے، تھوڑا مسئلہ ہے. اگر برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں کہ کیا مسئلہ ہے ہمارا. گھر کے حالات خراب ہیں رضوان بھائی، آپ کا بھی استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں. جن جن کے اسلامی بھائیوں نے آپ نے استخاروں کا فرمایا، آپ سب کے انشاءاللہ عز و جل استخارے کیے جا رہے ہیں. ان کے روحانی علاج بھی عرض کر دیں گے. اس دوران آپ لوگ درود پاک پڑھتے رہیے، اور مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت یہ سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ سب درود پاک پڑھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام مریضوں کو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی بیماری کا صدقہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. میٹھے میٹھے اسلام بھی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات مبارکہ حقیقت میں شافی الامراض ہے، یعنی بیماری سے شفا دینے والی ذات ہے. بعض اوقات بڑے سے بڑا ماہر طبیب بہتر سے بہترین دوائیں دیتے ہیں، مگر مرض بڑھتا گیا کہ جو دوا کی کہ مستاق مریض مسلسل اس کے مرض میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور بالآخر مریض دم توڑ دیتا ہے. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ ہر بیماری کے لیے دوا ہے، ہر بیماری کے لیے دوا ہے. جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے. تو آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ امید رکھیے، اور ساتھ ساتھ جو بھی روحانی علاج آپ کو عرض کیے جاتے ہیں اس پہ بھی عمل کیجیے. انشاءاللہ جل آپ کی بیماریاں دور ہوں گی. اسلام بھی انہوں نے گھر کے حالات کے حوالے سے کچھ روحانی علاج جاننا چاہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی مائنہ تصنیف گھریلو علاج، اس کے صفحہ نمبر 109 پر بہت ہی پیارا روحانی علاج لکھا ہوا ہے. گھر میں پریشانیاں ہوں، ناچاکیاں ہوں، تنگ دستی وغیرہ ہو، اس حوالے سے یہ روحانی علاج ہے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم گھر میں داخل کرنا چاہیے، اور گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے اندر آئیں. بالفرض اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو یوں کہیے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بس بزرگوں کو دیکھا گیا ہے کہ دن کی ابتدا میں گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قل هو اللہ احد شریف مکمل صورت پڑھ لیتے تھے کہ اس سے گھر میں اتفاق بھی رہتا ہے، یعنی جھگڑا نہیں ہوتا، اور گھر میں اور روزی میں برکت بھی ہوتی ہے۔ تو آپ بھی اس کا معمول کیجئے، اس کو عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ سنت کی برکت سے گھر میں مصیبتیں پریشانیاں دور بھی ہوں گی، رزق میں برکتیں بھی ہوں گی۔ اسی طرح ہمارے ایک اسلام بھی انہوں نے آنکھوں کے مرض کے حوالے سے بھی روحانی اللہ جاننا چاہا ہے، تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے اپنی مایہ تصنیف مدنی پائن سورہ کے صفحہ نمبر 19 پر بہت ہی پیارا اس حوالے سے روحانی اللہ لکھا ہے کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان میں 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے آرام ہو جاتا ہے، اور آنکھ کا درد ہو تو بہت جلد اچھا ہو جاتا ہے۔ اور اگر اتنا ہی، یعنی سورہ فاتحہ فجر کے سنتوں اور فرض کے درمیان 41 بار پڑھ کر اپنا تھوک آنکھ میں لگایا جائے تو بہت مفید ہے۔ تو آپ بھی اس عمل پر کریے، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے عرفان بھائی، آپ نے اپنے عزیز کے حوالے سے کال ریکارڈ کروائی ہے، تو اللہ کرے جلد ان کی خبر موصول ہو جائے، جلد یہ آپ لوگوں کو مل جائیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو ایک روحانی علاج عرض کر رہا ہوں، اور اس روحانی علاج کے مطابق عمل کیجیے۔ کسی بزرگ کے مزار کے پاس اور یہ ممکن نہ ہو تو مکان کے گوشے میں بیٹھ کر یہ 30ویں پارے کی سورۃ الضحیٰ، اس کی آیت نمبر 7 اور 8، یہ 2 آیتیں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یہ 2 آیتیں 990 بار پڑھنی ہیں۔ 990 مرتبہ یہ 2 آیتیں پڑھیں، پھر اس کے بعد پوری سورہ والضحیٰ پڑھ کر دعا کیجئے۔ اللہ نے چاہا تو آپ کے یہ عزیز جو گم شدہ ہو گئے، ان کی کوئی نہ کوئی خبر موصول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور ان کے اہل خانوں کو چاہیے کہ مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کیجئے کہ ایسے اسلام بھائی جن کے بڑے بھائی بیرون ملک گئے ہوئے تھے اور 12 سال سے وہ لاپتہ تھے، ان کے ایک بھائی انہوں نے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کیا، اور مدنی قافلے میں سفر کر کے اپنے بھائی کے جلد ان کی خبر موصول ہو جائے، جلد ان کے بارے میں کوئی اطلاع موصول ہو جائے، اس حوالے سے کوئی دعائیں وغیرہ کی انہوں نے۔ قافلہ گھر لوٹ آیا، پھر اس اسلامی بھائی جن کے بھائی لاپتہ ہو گئے تھے، وہ کسی مطلب کہ مقام پر امیر قافلہ سے ان کی ملاقات ہوئی، اور اس نے یہ مدنی بہار سنائی کہ الحمدللہ عز وجل مدنی قافلے سے واپس آتے ہی بھائی کا فون آ گیا، الحمدللہ ان کی خیریت کی خبر بھی موصول ہو گئی، اور انہوں نے ہمیں 25,000 روپے بھی روانہ فرمائے۔ جو کہ مفقود ہوں وہ بھی موجود ہوں، جو کہ مفقود ہوں وہ بھی موجود ہوں، سب بلائیں ٹلیں قافلے میں چلو۔ تو قافلے میں سفر کیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ آپ کو روحانی علاج عرض کر دیا، مزید یہ کہ آپ نے غالباً سردار آباد سے کال کی، تو آپ فیضان مدینہ، مدینہ ٹاؤن، سوسان روڈ پہ جا کر سر سے مغرب کے درمیان ہمارا وہاں تعویذات عطاریہ کا بستہ لگتا ہے، وہ آپ کو اس حوالے سے مخصوص کچھ تعویذات وغیرہ دیں گے، اس کو استعمال بھی کیجئے، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ اچھا عبید حسین بھائی، آپ کا استخارہ ہوا، جاب نہیں ہو رہی آپ کی، آپ کے ساتھ کسی قسم کے کوئی عملیات، جادو، بندش کے معاملات نہیں آ رہے، آپ کے ساتھ قدرتی آزمائش کے معاملات کا اشارہ مل رہا ہے، جلد آپ کو روزگار نصیب ہو جائے، آپ کی جاب لگ جائے، اس حوالے سے آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ کسی بھی وقت آپ اول آخر درود شریف کے ساتھ یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو یہ 100 مرتبہ 100 ٹائمز پڑھ لیں۔ اس دوران کسی سے بات چیت نہیں کرنی، اور کوئی اور مصروفیات بھی اس دوران نہ ہوں۔ یہ عمل آپ ایک ہی نشست میں آپ کو 100 مرتبہ یا سمیعو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دست دعا دراز فرما دیجیے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جلد
حلال و آسان روزگار نصیب ہو جائے، اس کے لیے دعا کیجیے، انشاءاللہ جاب بھی آپ کی لگ جائے گی۔ جمشید اقبال بھائی، آپ نے ہمیں کال کی اس حوالے سے کہ آپ اپنا کام کرنا چاہ رہے ہیں، استخارے میں آپ کے لیے اپنا کام کرنے میں بہتری کی طرف اشارہ آ رہا ہے۔ اب کون سا کام کرنا چاہ رہے ہیں؟ آیا وہ کام آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے؟ وہ کام آپ کریں گے تو کس شہر میں کریں گے، اس کے کس علاقے میں وہ کام شروع کرنے کا آپ ذہن رکھتے ہیں، یہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ تو اس حوالے سے آپ دعوت اسلامی کے ہماری اس ہاتھوں ہاتھ استخارہ سروس جس کا نمبر 0213485811 ہے، اس پر آپ رابطہ کر لیجئے گا، اور جو کام جس علاقے، جس شہر اور جس مقام پر کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے بھی استخارہ کروا لیجئے گا کہ وہ جگہ، وہ کاروبار، وہ مقام آپ کے لیے سیوٹیبل ہے یا نہیں۔ پیر بخش بھائی، آپ کے ساتھ بیماری کے معاملات کا اشارہ آ رہا ہے، روحانی علاج تو آپ نے سماعت فرما لیا، اس روحانی علاج کے مطابق آپ عمل کیجئے۔ اور ایک اور روحانی علاج بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، جو بھی یہ مطلب موجود ہے یہ روحانی علاج، کہ جب مؤذن اذان دے اور اس میں کہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بندہ کہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عین محمد ابن عبد اللہ، ٹھیک ہے، پہلی دفعہ میں یوں کہے، اور جب دوبارہ دوسری دفعہ مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو کہے اللہم متعنی بالسمع والبصر، تو انشاءاللہ عز وجل یہ ایسے مطلب کے کلمات ہیں، ایسے مطلب کے دعائیں ہیں، ایسے روحانی علاج ہے جس کی برکت سے نظر کمزور ہو تو نظر درست ہو جائے، اور بندہ کبھی بھی اندھا نہیں ہوگا، وہ اندھے پن سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ عز وجل۔ رضوان بھائی، آپ نے بھی روحانی علاج سماعت فرما لیا۔ گھریلو پریشانیوں کے حوالے سے کوئی آپ پر عملیات، جادو، بندش کے معاملات نہیں آ رہے، آپ کے ساتھ صرف اور صرف آپ کے گھر میں قدرتی آزمائشوں کا اشارہ ملا ہے، تو یہ ان کو آپ اختیار، اس کے مطابق جو روحانی علاج آپ کو بتائے گئے اس کے مطابق آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز وجل آپ کے مسائل اور پریشانیاں دور ہو جائیں گے۔ اگر ممکن تھوڑا جو آپ کو یہ قرۃ عین محمد ابن عبد اللہ اور اللہم متعنی بالسمع والبصر، اگر انشاءاللہ ممکن ہوا تو آپ کو اس سلسلے میں ہم آپ کو اس کا حوالہ وغیرہ عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دوران مدنی پنصورے کے صفحہ نمبر 243، سبحان اللہ، اس پر یہ عمل لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ، تو اس کے مطابق عمل کر لے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے بارے میں تو ایک اسی کتاب، جس کتاب سے لیا گیا ہے روحانی علاج، اسی میں لکھا ہے کہ جو یہ عمل کرے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے وہ داخل جنت ہو جائے۔ اس حوالے سے بھی اس میں یہ موجود ہے کہ جو یہ عمل کرے گا انشاءاللہ عز وجل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے وہ داخل جنت ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ اس پر موجود ہے صفحہ نمبر 243 پر، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ جو شخص مؤذن کو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا سن کر یہ کہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبد اللہ، اور اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے، تو نہ کبھی وہ اندھا ہوگا اور نہ ہی کبھی اس کی آنکھیں دکھیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلدی ایک دو تین کالیں عنایت فرما دیے۔ شوکت، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بھائی بہن اور ماں باپ مجھے میرے سے ناراض ہیں اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے استخارہ کر کے کوئی راج بتائیں کہ میں اپنے گھر واپس جا سکوں، مجھ سے وہ راضی ہو جائے۔ شکرہ بی بی ہے۔ اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں اس کا روحانی علاج لکھا ہوا ہے کہ یا جامعو یا جامعو یا جامعو، اس کا یہ عمل کرنا ہے، اور کس طرح سے کرنا ہے اس کو بھی آپ بغور سماعت فرما لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو یہ روحانی علاج، اس کا طریقہ کار آپ مدنی پنصورہ کے باب ہے فیضان اوراد، جس کے عزیز و اقارب جدا ہو گئے ہوں، چاشت کے وقت غسل کر کے آسمان کی طرف منہ کر کے 10 بار اس اسم یعنی یا جامعو کو پڑھے، اور ہر بار میں ایک ایک انگلی بند کرتا جائے، ایک ایک انگلی بند کرتا جائے، پھر اپنے منہ پر ہاتھ پھیرے، انشاءاللہ عز و جل تھوڑے عرصے میں سب جمع ہو جائیں۔ یہ عمل کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جن جن اسلامی بھائیوں نے ہمیں کالز کی، اپنے مسائل بتائے، ان کے استخارے کروائے، ان کے روحانی علاج حاصل کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ، درد، پریشانیاں، بیماریاں، تنگ دستیاں، گھریلو ناچاکیاں اور جملہ مسائل و پریشانیاں دور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ذمہ داران اسلامی بھائیوں کے لیے علم دین سیکھنے کا سنہری موقع 15 اکتوبر بروز بدھ 2014 سنی عیسوی سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ذمہ داران اسلامی بھائیوں کے لیے 41 روزہ مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ فرمان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، میری دلی تڑپ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کی تمام مجالس کے نگران و اراکین مدنی انعامات مدنی قافلہ کورس کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ مرشد کریم کی پسند کو اپنی پسند بنانے کی سعادت حاصل کیجیے۔ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیے اور داخلہ لینے میں دیر نہ کیجیے۔ داخلے کے خواہش مند اسلامی بھائی ان نمبرز 0312-212-7253 پر یا اس ای میل ایڈریس coursespark@dawateislamic.net پر رابطہ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ مؤذن کے لیے استغفار، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر تر و خشک جس نے اس کی آواز سنی اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ آپ اس مدنی پھول کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف فیضان اذان کے صفحہ 3 سے پڑھ کر مستفید ہو سکتے ہیں۔ آپ اس رسالے کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے اردو کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آج ہی اس رسالے کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے طلب کیجیے۔ نیز شادی غمی کی تقریبات، اجتماعات، آراس اور اجتماعاتی میلاد وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقسیم کر کے ثواب کا ڈھیر و خزانہ حاصل کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے۔ مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين اے اللہ اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما۔ بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ہم پر اپنی رحمت فرما اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ، تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رات 6:30 بجے دیکھیے سلسلہ ایک واقعہ ایک سبق۔ رات 7:10 پر سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل دعوت اسلامی کی مدنی خبریں براہ راست۔
اے دعوت اسلام. رات 8 بجے یاد الہی میں مشغول کر دینے والا سلسلہ عبرت ناک خبریں. اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. رات 11:15 بجے علمی و تحقیقی گفتگو سے مزین امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ. اے دعوت مدنی چینل پر تیری دھوم مچی ہو. اے خاصا رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا، اب تک تو تیرے نام پہ ہر ایک فدا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم وزیر آباد کے قریب علاقہ سودھرا گاؤں کا نام ہے ٹہلی والا، یہاں آئے ہوئے ہیں اور بتا رہے ہیں یہاں پر ہمارے اسلامی بھائی کہ یہاں 12 فٹ پانی تھا اور کئی لاکھ کیوسک یہاں سے پانی گزرا ہے، جس کی وجہ سے سب سے بڑا نقصان جو اس ایریا میں ہوا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں الحمدللہ لوگوں کے گھر سلامت ہیں، لیکن کئی گھر میں دراڑیں آ گئی ہیں، کئی گھروں مختصر کچھ گھر گرے ہیں، لیکن یہاں جو سب سے بڑا لاس ہوا ہے وہ یہاں رہنے والوں کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں کے رہنے والوں کے لیے فصل بڑی اہمیت کی حامل ہے. ایک غریب آدمی 4-6 مہینے محنت کرتا ہے اور اب اسے امید ہوتی ہے کہ فصل ہوگی تو وہ اپنے کچھ قرضے بھی اتارے گا اور اپنے گھر میں کچھ راشن کا انتظام کرے گا، لیکن یہ کچھ مہینے گزرنے کے بعد بالکل کٹائی کا وقت تھا، بالخصوص چاول کی فصل کا، اور بہت زیادہ نقصان. ابھی ہم آ رہے تھے تو ابھی بھی ہمارے اطراف میں پانی بھرا ہوا ہے کھیتوں میں، تو ظاہر ہے کہ بہت اس حوالے سے نقصان ہوا ہے. بہت دکھی بھی ہوں گے یہ لوگ، ہم آپ سب کے دکھ میں شریک ہیں، آپ کی غمخواری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس نقصان کو پورا فرمائے، اور ہم انشاءاللہ ان کو یقیناً ان کے دکھ کا مداوع تو ہم نہیں کر سکتے، ان سے خیرخواہی کرنے یہاں آئے ہیں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. دنیا بھر کے ناظرین اس وقت آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین بڑی تعداد میں ہمیں امید ہے کہ امداد دیں گے. ہماری نیت ہے کہ فی الحال ہم جس کو کہتے ہیں کہ جان بچانے والا کام، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان ایریاز میں پہنچیں کہ جہاں لوگ کھانے پینے کے لیے تکلیف میں ہیں، دواؤں کی تکلیف میں ہیں، پہلے ان تک یہ پہنچایا جائے. پھر ہماری ایک مجلس ہوگی جو نقصان کا اندازہ کرے گی، اور ہم کوشش کریں گے کہ جس کا جتنا نقصان ہوا ہے عاشقان رسول میں سے ان کی جتنی ہو سکے گی ہم سے، ہم کچھ نہ کچھ وہ بھی امداد کریں گے. علماء کرام، مساجد، مدارس، جامعات جو پانی کی وجہ سے شہید ہو گئے یا ان کا نقصان ہوا، اس کو بھی کوشش کریں گے کہ مل کر پورا کریں. میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھیاری امت ہے، ان کے دکھ میں ساتھ دیجئے. یاد رکھیے آج ہم کسی کا دکھ بانٹیں گے، کیا معلوم اللہ تبارک و تعالی ہمارے دکھ دور فرما دے. آج ہم کسی کو اناج پہنچائیں گے، اس کی دعا ملے گی، کیا معلوم ہماری بیماریاں دور ہو جائیں. تو ہمیں آگے بڑھ کر ان بیچارے مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ اب کچھ ہم تقسیم کرتے ہیں، کسی کو دھکا نہ لگے، کسی کو تکلیف نہ ہو، یا نام پکارے جائیں گے اسی انداز سے آتے رہیں اور اپنا سامان ہم سے لیتے رہیے. جنہوں نے ہمیں دیا ہے، جنہوں نے ہمیں یہ ظاہر ہے کہ ہمیں کسی نے ڈونیٹ کیا ہے، کسی نے ہمیں یہ رقم دی ہے، دے رہے ہیں، تو آپ سب سے گزارش ہے ان کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے اس پیکٹ کے اندر آٹا، چینی، چاول، دودھ، دہی، ماچس ہے، چائے کے ڈبے ہیں، گھی ہے، اس طرح کا یہ پورا پیکٹ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ایک ہفتے کا کم از کم اللہ کرے کہ ان کا گزارا ہو جائے. اے خاصا رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا، اب تک تو تیرے نام پہ ہر ایک فدا ہے.
for Sailab Zadgan MCB Cloth Market Branch Karachi. Branch code 0063. Swift MUCB PKKA. Title Dawat Islami Earthquake RF. Account number 0063010100758660.